اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، یہ دو صورتیں دراصل آج ہمارے لیے ایک ایسا آئینہ ہے کہ ان میں ہمیں اگر اپنا آپ حقیقت میں نظر آئے تو ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گے کہ آج امت کی اکثریت بزدل اور حقیقت میں دیکھا جائے تو منافقین سے کم نہیں ہے، کیونکہ جو صفات اللہ رب العزت نے ان دو صورتوں میں مومنین کی بتائی ہیں وہ ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو صفات اللہ نے منافقین کی بتائی ہیں ان میں زیادہ تر صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس لیے جب بھی ان دو صورتوں کا مطالعہ کیا جائے یا ان کے بارے میں سنا جائے تو دل اور کان اور ذہن حاضر کر کے سننا چاہیے کہ آج دنیا میں اپنے لیے ہم فیصلہ لے لیں کہ ہم کیا ہیں، مومن ہیں یا منافق ہیں، اس سے پہلے کہ کل اللہ کی عدالت میں فیصلہ ملے تو پھر شرمندگی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ بچے۔ اگر آج ہم نے فیصلہ لے لیا تو پھر امید ہے کہ اپنی اصلاح کر سکیں گے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ سورہ انفال 75 آیات پر مبنی ہے، اس میں 10 رکوع ہیں جن میں سے 4 رکوع اور 40 آیات جز نمبر 9 قال الملأ میں ہیں، اور بقیہ 6 رکوع اور 35 آیات جز نمبر 10 وَاعْلَمُوا میں ہیں۔ سورہ انفال کا پس منظر پہلے سمجھ لیں۔ ہم نے سورہ انعام اور سورہ اعراف میں یہ بات جانی تھی کہ مکہ سے ہجرت کرنے کے معاملے میں اشارہ دیا جا رہا تھا کہ اب ان مشرکین مکہ پر کافی عرصہ گزر چکا، محنت کرتے کرتے جتنے مٹھی بھر لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے وہ قبول کر چکے۔ اب آپ کو اللہ رب العزت نے کسی اور طرف لے جا کر وہاں آپ کو ساتھی عطا کرنے ہیں تاکہ آپ وہاں پر اسلام کا مرکز قائم کریں اور وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی کوشش کریں، اور پھر وہاں سے دوبارہ مکہ آ کر اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک و صاف کر دیں۔ اس مشن کے لیے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی مشکل قدم اٹھایا گیا۔ پہلے صحابہ کرام کی جماعتوں کو مختلف ٹولیوں کی صورت میں مدینہ بھیجا گیا، اور آخر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور اکا دکا کوئی اور صحابی ہوں گے، یہ پیچھے رہ گئے، باقی سب کے سب چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملی ہجرت کی، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد 6 ماہ کے عرصے کے اندر جو 3 کام سب سے پہلے کیے گئے وہ سمجھ لیں، کیونکہ اس کا تعلق سورہ انفال کے پس منظر کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ جب تک آپ کو سیرت معلوم نہیں ہوگی قرآن مجید کو پڑھنے کا اور سننے کا لطف نہیں آ سکتا۔ پھر آپ بس اسے ایک کتاب سمجھیں گے یا اجر و ثواب اور برکت کے لیے پڑھیں گے، لیکن آپ کے دل میں وہ ایمانی جذبہ بیدار نہیں ہوگا جو سیرت کے مطالعے اور قرآن کی تفسیر کو ساتھ حاصل کرنے سے ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، انصار موجود ہیں، مہاجرین آ چکے ہیں۔ ہمارے پاس نماز قائم کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں مسجد چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یہاں پر 5 وقتہ نماز کی ابتدا ہوئی، اذان کی ابتدا ہوئی، اور جمعے کی ابتدا ہوئی۔
یہ ہماری تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل سے مسجدوں میں بآسانی آ سکتے، کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، صرف ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نہیں آتے۔ آپ سوچیں صحابہ کرام پر کیسا وقت گزرا ہوگا مکہ میں کہ ان کو نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا تھا، اور آج یہ اللہ کے بندے آزادی کے ساتھ سکون کا سانس لیتے ہیں اور مسجد نبوی کی ٹھنڈی چھت کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں۔ ٹھنڈی چھت میں کہتا ہوں کیوں کہ گرمی بہت تھی، تپش بہت تھی۔ وہ کیا چھت ہوگی کہ جو کھجور کے پتوں سے بنائی گئی ہوگی، وہ کیا سورج کی دھوپ کو روکتی ہوگی، کیا بارش کے پانی کو روکتی ہوگی، لیکن وہ سکون کا سانس ان کو ملا تھا کہ اب ہمیں کوئی ابو جہل، کوئی عتبہ، کوئی شیبہ روکنے والا نہیں ہے نماز سے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کھل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مسجدوں میں ہر سہولت موجود ہے، لیکن ہم مسجد کا راستہ بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مسجد نبوی صرف مسجد نماز کی حد تک نہیں تھی، بلکہ وہ ایک باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شورا کا مرکز بھی تھا۔ یہاں پر بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے جو سیاست اور حکمت عملی کے متعلق ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھا جہاں پر رفع عامہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے، یہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک پورا مرکز تھا، یہاں سے پوری اسلامک موومنٹ یہیں سے چلتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا مسجد نبوی کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کروا دیا۔ یہ بھائی چارہ کیا تھا؟ آپ اگر آج دنیا کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں، جو بڑے بڑے مہذب ملک ہیں، یورپین جو ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ آزادی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتے ہیں، اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ جو لوگ پناہ گزین ہوتے ہیں، امیگرنٹس ہوتے ہیں، کسی ملک سے کسی وجہ سے فرار ہو کر ان کے ملک میں آتے ہیں، تو وہاں آنے کے بعد انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کے لیے الگ علاقے بنائے جاتے ہیں کہ یہ وہاں سے آئیں، ان کو الگ جگہ پر آباد کرو، یہ ہماری کمیونٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے بچوں کی اسکول کی تعلیم کا نظام بھی الگ کرو، ان کے کھانے پینے کا سلسلہ الگ کرو، ان کے لیے رہائش کا بندوبست الگ کرو، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کے نہیں ہیں، یہ تو باہر سے آئے ہیں۔ یعنی امیگرنٹس کو، مہاجرین کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد کیا کیا؟ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ بھائی کہنے کی حد تک نہیں، حقیقت میں بھائی۔ اس کی سب سے بڑی مثال صحیح بخاری میں سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کی ملتی ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ نام ہے سنہری حروف سے لکھنے کے قابل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد عبد الرحمن کو تیرا بھائی بنا دیا۔ عبد الرحمن سعد سے محبت کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، میرا بھائی ہے۔ سعد بن ربیع نے کہا، عبد الرحمن میں مدینہ کا سب سے مالدار آدمی ہوں، میرے پاس جتنا مال ہے تو میرا بھائی ہے، آدھا تیرا۔ میری 2 بیویاں ہیں، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا، دونوں میں سے جو زیادہ خوبصورت تجھے لگتی ہے اس کے ساتھ تو نکاح کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ ہے بھائی۔ آج سگے بھائی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے سگے بھائی کے ساتھ۔ یہ مہاجر اور انصار میں مواخات اللہ نے کر دیا۔ اس کا ذکر سورہ انفال میں آگے آئے گا کہ یہ اللہ کی نعمت تھی جس نے تمہارے دلوں میں یہ الفت ڈال دی، تم کچھ بھی کر لو یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی چوٹی کے آدمی تھے، مدینہ میں جب آئے تو خالی ہاتھ، اگرچہ مکہ میں بڑے تاجر تھے لیکن کفار قریش نے کسی کو کچھ بھی لے جانے نہیں دیا تھا۔ جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ اور یہاں رہنا ہے تو پھر بت پرستی اختیار کر لو۔ انہوں نے کہا جو رکھنا ہے رکھ لو، خالی ہاتھ جاؤں گا، جس رب نے یہاں دیا تھا وہ وہاں بھی دے گا، لیکن تمہارے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ مدینہ منورہ پہنچے، سعد نے بڑی زبردست آفر دی ہے، مال بھی آدھا لے لو، میری بیویوں میں سے ایک بیوی تم رکھ لو۔ کہنے لگے بھائی جزاک اللہ خیرہ، اللہ تجھے برکت دے، تیرے اہل اور مال میں تجھے خوش رکھے، تو نے کہہ دیا بہت ہے، عبد الرحمن کو بازار کا رستہ دکھا دو، عبد الرحمن خود ہی کما لے گا، خود ہی بنا لے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، تاریخ گواہ ہے، ایک وقت میں مدینہ میں دور سے غبار
اور مٹی کا اڑنا محسوس ہوتا تھا، نظر آتا تھا. لوگ کہتے تھے لگتا ہے عبد الرحمن کا قافلہ تجارت کا واپس آیا ہے شام سے. 1,000 اونٹ آتے تھے مال سے لدے عبد الرحمن ابن عوف کے. کیا سیلف میڈ آدمی، اللہ پر توکل کر کے اپنی محنت سے بنایا، کسی سے احسان نہیں لیا، جبکہ احسان کرنے والا بھی کھلے دل سے کر رہا تھا. تو یہ ہے بھائی چارہ جو دوسرا کام ہے مدینہ میں آنے کے بعد ہوا. اور تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس جو یہود کے قبائل تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے، معاہدے کیے کہ مدینہ میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، یا تو ہم مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اگر کسی نے باہر سے حملہ کیا، یا پھر تم اس بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر کسی نے حملہ کیا مدینہ پر ہم دونوں مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے. یہ 3 کام ہو گئے، مدینہ منورہ کا اسلامک سٹیٹ، اسلامی ریاست یہ قائم ہو گئی. اب یہاں پر کام شروع ہوگا جس کام کا اشارہ پہلے مکی صورتوں میں مل چکا تھا اور کسی قدر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اب مکہ مکرمہ کی طرف سارا فوکس ہے کہ جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا وہاں واپس جائیں گے اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک و صاف کریں گے. اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. پہلا سن ہجری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز بھیجتے ہیں. گوریلا ٹیکٹکس ہیں یہ کہ مختلف جو ٹریڈ روٹس ہیں قریش کے، شام جانے کا راستہ ہے، یمن جانے کا راستہ ہے، مختلف ٹریڈ روٹس کے اوپر اپنے چھاپہ مار صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر ان کی مانیٹرنگ کرو کہ یہ کس علاقے سے جاتے ہیں. معلوم ہو گیا کہ اب مکہ والوں کی خیر نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو مار کر بھگایا تھا، ستایا تھا، اب وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اب وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں. چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلم نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ شام جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کچھ گھوڑ سواروں کو بھیجا ان کے تعاقب میں. ان کو پتہ لگ گیا کہ میرے پیچھے مدینہ والے لگے ہیں. یہ شام تو پہنچ گئے خیر سے اور یہ تعاقب اس وقت تک مکمل نہ ہو سکا، لیکن ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر واپسی میں نے اسی روٹ سے سفر کیا تو میری خیر نہیں ہے. چنانچہ ابو سفیان نے اپنا ارادہ یہ بنا لیا کہ اب جب واپس جاؤں گا تو اس راستے سے نہیں جاؤں گا بلکہ سمندر کے راستے سے جاؤں گا. اور ایک گھوڑ سوار کو بھیجا مکہ دار الندوہ میں. اس نے وہاں جا کر گریبان اپنا پھاڑ کے چیخ و پکار کر دی کہ خبر لو مدینہ والے، اب تمہارے قافلوں پر چھاپے ماریں گے، تمہارا مال ضبط کریں گے، اب تو تمہاری خیر نہیں ہے، تمہاری اکانومی تباہ ہو جائے گی. تو مشرکین اور کفار کو کسی چیز سے اتنی محبت نہیں تھی جتنے اپنی تجارت سے تھی، اور اس کے لیے وہ سارا کچھ لٹانے کو تیار تھے. انہوں نے یہ سوچا اگر یہ لوگ ہمارے قافلوں پر چھاپا ماریں گے اور مال پر قبضہ کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. لہٰذا اسی وقت ابو جہل نے اور تمام قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی وقت یہاں سے 1,000 لوگوں کا لشکر لے کر جائیں گے، جن میں زیادہ تر ہتھیاروں سے لیس سواریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر قبیلے کے لوگ ہوں گے، اور ہم جا کر مدینے والوں کی خبر لیں گے کہ انہوں نے کیسے جرأت کی ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کی. اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں، اور اب ہم سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں. اور آپ سنیے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمانی کیفیات اللہ پیدا فرما دے جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. جنگ بدر کا حال آنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اس کا مقدمہ پہلے آ گیا. یہ آپ سے اب جنگ ختم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ انفال کا کیا کرنا ہے. انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. جیسے اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. اسی طرح نفل جو ہے وہ زائد کو کہتے ہیں. انفال اس کی جمع ہے کیونکہ جہاد کا اصل مقصد ہے اعلاء کلمۃ الحق اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول. مال غنیمت فوکس نہیں ہوتا مجاہد کا. مجاہد کا فوکس تو جہاد ہے اور اللہ کی رضا ہے. مال غنیمت نفل ہے، یعنی زائد ہے، ایکسٹرا ہے جو اس کو مل جاتا ہے. اب جب یہ مل گیا جنگ بدر کے بعد اور بڑی تعداد میں ملا
تو اب یہ پوچھنے لگے، کیونکہ پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے دور میں یہ دستور رہا تھا کہ مال غنیمت کسی کو نہیں ملتا تھا. مال غنیمت سارا جمع کیا جاتا تھا، پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی تھی، یعنی اللہ نے قبول کر لیا، تمہارا جہاد مقبول ہو گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد عرب کے اندر تو دستور یہ تھا کہ جس نے جس کو قتل کیا اس کا مال غنیمت اس کا ہو گیا. نہ سپہ سالار کو ملتا تھا، نہ فوج کو ملتا تھا، نہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا. اب جب صحابہ کرام کے سامنے پہلی مرتبہ یہ صورتحال آئی کہ جنگ جیتے ہیں، پہلی تاریخ کی جنگ اہل اسلام نے جیتی ہے، مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، ان بے سر و ساما فقراء کے ہاتھ میں اتنا مال آیا ہے، لیکن دیکھیں اپنی طرف سے کسی بھی مال پر قبضہ کر کے خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ معلوم ہے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، کہیں ہم اللہ کی نظر میں خائن اور جھوٹے نہ بن جائیں. 3 طرح کے لوگ تقسیم ہو گئے. جب جنگ بدر ختم ہوئی تو 3 گروہوں میں صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. ایک گروہ وہ تھا جو مال غنیمت کو سمیٹ کر جمع کر رہا تھا. ایک گروہ وہ تھا جو کفار کا تعاقب کر کے ان کو میدان سے باہر بھگا چکا تھا. ایک گروہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر فائز تھا کہ کہیں کفار آپ پر دوبارہ حملہ نہ کر دے. تینوں گروہ کہنے لگے کہ اس مال غنیمت پر سب سے زیادہ ہمارا حق ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ کیسے ہوتا. انہوں نے کہا اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ کیسے ہوتا. تیسروں نے کہا اگر ہم نبی کریم کا پہرا نہ دیتے تو یہ سب نہ ہوتا. اب اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا، اب تمہیں بتاتے ہیں کہ انفال کا کیا کرنا ہے، مال غنیمت کا کیا کرنا ہے. قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب وہ فیصلہ کریں گے مال غنیمت کے بارے میں، بس وہی فیصلہ ہوگا، تمہارا فیصلہ نہیں مانا جائے گا.